بوڑھی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کیوں آئی؟ رلا دینے والا واقعہ۔ ایک بوڑھی عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آئی اور بولی کہ میں بہت بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائی اور بولی کہ میں خود 3 دن سے فاقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں سے صرف میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالات میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے۔ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے روٹی میں کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر کسی صحابی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی تھوڑا دور ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں میرے دونوں شہزادوں نے 1 لقمہ بھی نہیں کھایا ہے، میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں، اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں، اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔
حضرت فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں اے چچا جان اس چادر کو لے کر دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے چچا اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جسے میرے ابا حضور نے رخصتی کے وقت میرے سر پر دیا تھا اور فرمایا تھا اے بیٹی آج میں تیرے سر پہ یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرکاری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے، اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اے سمون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جو کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا اے سلمان مجھے یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا اے سلمان تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے سمون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، پر ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہودی کہنے لگا اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بنت رسول کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے، وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اے سمون میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو۔ حضرت فاطمہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے تمام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی اور سارا دن چکی پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی، کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اس وقت وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک گچھا اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا اسے میری فاطمہ بیٹی کے گھر بھجوا دو، وہ کئی روز سے بھوکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ
ताला अन्हा फरमाती हैं कि रुखसती के वक्त मेरे बाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया था कि कभी भी अपने शौहर को सवाल करके परेशान न करो, इसी वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। नाज़रीन, बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा की जिंदगी की ज्यादातर दिन फाकों में ही गुजरे। कई दिन गुजर जाते थे और घर में खाने को कुछ न होता था, लेकिन जब भी आपके घर में कोई चीज मांगने को आता तो आप उसे खाली हाथ न जाने देती और घर में जो कुछ भी मैसर होता वो उसे उठाकर दे देती। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहकर अपने घर का सामान दे देती थी कि इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। हजरत सहल बिन साद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने उनके घर तशरीफ ले गए तो उस वक्त हजरत अली घर पर मौजूद नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से उनके बारे में दरियाफ्त फरमाया तो हजरत फातिमा फरमाती हैं कि मेरा और हजरत अली का कुछ झगड़ा हो गया है। तो इस पर मेरे शौहर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाराज होकर घर से चले गए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में भेजा। उस शख्स ने आकर बताया कि हजरत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस जगह तशरीफ ले गए जहाँ पर हजरत अली थे। हुजूर पाक जब वहाँ पर गए तो देखा हजरत अली के पहलू से चादर हट चुकी है और जिस्म मुबारक पर मट्टी लगी हुई है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू से मट्टी हटाते हुए फरमाने लगे, ए अबू तुराब उठो, ए अबू तुराब उठो। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को घर ले आए और हजरत फातिमा और हजरत अली के दरमियान सुलह करवाई। नाज़रीन, प्यारे नबी की प्यारी बेटी की जिंदगी ऐसी थी, आप कई दिन फाकों में गुजारती थी, बावजूद इसके भी जिक्र इलाही में मसरूफ रहती और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती। अरब की औरतें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थी कि हर वक्त हजरत फातिमा सादगी में रहती थी, इसलिए अरब की औरतें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थी। वो ये समझती थी कि हजरत फातिमा के पास कुछ भी नहीं है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सखावत की बातें कुछ औरतें करने लगी। उन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली कि मैं नहीं मानती कि बिनते रसूलुल्लाह के पास कोई मौजज़ा है या कोई दौलत है, वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस बात को जानने के लिए वो मुनाफिक औरत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंची तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला, उस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोलने लगी, ए बिनते रसूलुल्लाह, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं, आज मैं भी चाहूंगी कि आप मुझे भी कुछ दिखाएं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को वो अता किया है जो उसके लिए बेहतर है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ए औरत, वो नेमत देखो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की है, इन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातों पे हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पे दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी कि आप मुझे कोई दौलत दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका खानदान सच्चा है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि वहां पर मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज पढ़ती हूँ, इसको हटाकर देखो तो तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में पहुंची और उसने मुसल्ला हटाकर देखा तो उस औरत ने क्या देखा कि उस मुसल्ले के नीचे लातादाद खजाना पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात और काफी सारा सोना था, जो वो देखकर हैरान हो गई। वो जैसे ही जवाहरात निकालती रही तो वो माल वैसे का वैसा ही रहा। वो औरत जैसे ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस औरत को मुस्कुरा कर देखने लगी और वो औरत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ही हैरत से देखने लगी और वो औरत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी कि आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो ये सोचती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तभी आप इतने सादगी में रहती हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम खजाने अहले बैत के कदमों में रख दिए हैं और अल्लाह की मर्जी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख्स सादगी इख्तियार करने में कोई शर्म न करे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि इस दुनियावी दौलत का तो आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही उस औरत ने आपका इखलाक और मुआवजा देखा तो वो कदमों में गिर पड़ी और वो औरत रोकर कहने लगी कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दीजिए,
آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئیں اور عرض کرنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ یہاں پر بیٹھو، میں جو پیس کر آپ کو روٹی بنا کر دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ نے چکی میں جو کو پیسا اور آٹا بنایا اور ان سے جو روٹیاں بنی وہ اس بوڑھی خاتون کو دے دی، اور اپنے لیے انہوں نے کچھ نہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی کچھ روٹیاں اس میں سے اپنے لیے رکھ لیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کی نیت اور سخاوت، وہ نہایت ہی رحم دل اور بابلند خاتون رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان خواتین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو مثل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب خواتین کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔